الحمدللہ رب العالمین اس کو کھول کے رکھیے دن سیریے سورۃ طٰہٰ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نہیں سورۃ طٰہٰ ہوگی اصل میں دیکھیں اب یہ دے رہے ہیں کھلا دھوکا دیتے ہیں دھوکا. یہ بازی کھلا دھوکا. میں نے اتنے مناظرے دیکھے کیے کسی ایک کو بھی منہ در منہ جھوٹ بولنے والا نہیں دیکھا. اس کے علاوہ میں نے کتنی دفعہ بولا کہ بھائی میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں الہام کو نہیں مانتا, پرچہ ایسے کرتا ہے. اس وقت کیمرے اس طرف ہوتے ہیں نظر نہیں آتا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پرچہ ایسے کرتا ہے. اس پرچے میں یہ کہاں لکھا ہے کہ میں الہام کو نہیں مانتا؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ میں الہام کو نہیں مانتا؟ میں نے کہا الہام کے ذریعے اطلاع غیب کو نہیں مانتا. اور اس امت کے کہتا ہے اس پرچے میں نہیں لکھا ہے. آدھی بات پیش کرتا ہے اور آدھی بات پیش نہیں کرتا ہے جھوٹ کو تسکین پہنچانے کے لیے. میں نے اس میں صاف لکھا ہے کہ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ اللہ وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کو اطلاع یا خبر دیتا ہے, لیکن قرآن مجید میں اس امت کے اولیاء کرام کو غیب کی اطلاع دی جانے کی نفی موجود ہے. اس امت کی بات کر رہا ہوں, اس امت کی. کہتا ہے اس پرچے میں نہیں لکھا. یہ پرچہ میں نے نہیں لکھا تھا. ادھر یہ گول انڈے جیسا سائن آپ کا نہیں ہے, یہ پرچہ آپ کے پاس ہے, یہ میں نے نہیں لکھا تھا. اس امت کے اولیاء اب دلیل بیچارے کے پاس ہے نہیں, جھوٹ بولے گا. کہتا ہے سب کو کافر کہہ دیا. جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کب کہا ہے پڑھ لیں گے بھائی یہ بھی پڑھ لو نا. ہاں یہی دونوں ملا کے نا, یہی پڑھ لو, یہی پڑھ لو. پڑھو دونوں پڑھے ایک پڑھے پڑھے دونوں. اس کا بھی آپ سائن ہے. آپ بات کریں گے میں اس کا انکار, میں نے اس امت کا انکار کیا ہی نہیں. آگے جھوٹ بولتا ہے کہ آپ نے مان لیا. انکار کب کیا تھا؟ انکار پہلے مناظرے میں بھی میں نے یہی کہا تھا, اس مناظرے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. پچھلی امت مریم, پچھلی امت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جو آیت یہ پڑھنے والے تھے, پچھلی امت. اور جناب کہتے ہیں بے موسم کے پھل تھے. اگر میں مان بھی لوں کہ یہ غیب کی بات ہے, حالانکہ غیب کی بات نہیں ہے. جب اللہ نے پھل دیے تو پھل نظر آتی چیز ہے یا غائب چیز ہے؟ بے موسم پھل. جب بے موسم پھل کس نے دیے؟ کس نے دیے؟ اللہ لکی ہاذا قالت کشف بھی اللہ ہی دیتا, کشف بھی اللہ کی طرف سے, من اللہ کی طرف سے اللہ نے دیا تھا. اللہ نے دیا تھا. اللہ ولا کل شیء قدیر. اللہ چیز پر سبحان اللہ. اللہ نے پھل دیا تو نظر آیا. اللہ دے گا تو نظر ہی آئے گا نا. کرامت کیسے طرح نہیں ہے یہ. اچھا پچھلی امت ہے, یہ امت نہیں. اچھا پھر جناب والا کہتا ہے رسول و نبی میں فرق ہے. میں کہتا ہوں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, دلیل سے ثابت کرو. بزرگوں کے اقوال سے دین ثابت نہیں ہوتا. تمہیں شکست ہو چکی ہے, تم بار بار غلط کہہ دو, کچھ بزرگوں کے غلط کہہ دو, غلط کہہ دو. دلیل پیش کرو, دلیل. اچھا یہ ان کے نزدیک, میرے نزدیک رسول اور نبی میں فرق نہیں ہے چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہمت ہے تو دلیل دو. بزرگوں کے اقوال غلط بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں. اس کی دلیل, ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ کوئی نبی تو نہیں تھے نا. صحابہ جب معصوم نہیں تھے, اس میں لکھا ہے صحابہ نے مال کی لالچ میں فدیہ لیا. موضوع نہیں ہے, موضوع نہیں ہے, موضوع نہیں ہے, چپ رہے, موضوع نہیں. موضوع سے ہٹ کے بات کر, موضوع سے ہٹ کے. کشف کا مسئلہ ہے نا, کشف کا مسئلہ, کشف کا مسئلہ, کشف کا مسئلہ. میں بھی بولوں گا موضوع سے ہٹ کے, موضوع سے ہٹ کے, موضوع سے ہٹ کے آپ بات نہ کریں. تقدیر موضوع ہے, تقدیر موضوع ہے, معتزلہ موضوع ہے. مثال ہے جناب, جواب دیتا ہوں, آپ کو جواب دیتا ہوں. قرار دے دیا. کہتے ہیں کافر, جھوٹ, اتنا جھوٹ. کہتے ہیں اگر تعارض کسی طرح ختم نہیں ہوتا پھر اس کو چھوڑ دیں اور قرآن و سنت پر عمل کریں گے. یعنی اگر کسی کی بات قرآن و سنت کے خلاف نظر آتی ہے, گمن لکھتے ہیں, کہتے ہیں اگر انہوں نے قرآن و سنت کی کوئی بات اپنی کتاب تو ماننا ضروری ہے. اگر ان کی کتابوں میں کوئی ایسی بات موجود ہے جو بظاہر ہمیں قرآن و سنت کے خلاف نظر آتی ہے تو پوری کوشش کریں گے قرآن و سنت کے مطابق کریں. اگر تعارض کسی طرح ختم نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دیں گے, قرآن و سنت پہ عمل کریں گے, مگر اس کے مصنف کو کافر نہیں کہیں گے. اصول ہے یہ باقاعدہ. اور کہتے ہیں اس نے 40 کو کافر کہہ دیا, 45 کو. استاد کی پیروی میں یہ بھی جھوٹ بولے جا رہے ہیں. نہ میں نے اس دن کسی کو, پھر کہتے ہیں ہمارے والے کو کافر, تمہارے والے کو. اس مناظرے میں نے کہا تھا میں تم کو بھی کافر نہیں کہتا, تم کو بھی نہیں, تمہارے بزرگوں کو بھی نہیں کہتا. سبحان اللہ. سامنے میں آئے نہ اپنے بزرگوں کو نہ تمہارے. میں کہتا ہوں یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے, یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ تم کو غیب کا علم نہیں دیتا. گمن صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 21 اور 22 کے اندر یہ لکھا ہے. تو اس نے غلط لکھا ہے, میں نے کافر قرار نہیں دیا. جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے جھوٹ جتنی بار چاہو بولو. آگے سے کہتا ہے ہمارے والے کافر ہوں گے. بھائی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو کافر, میں نے کافر نہیں کہا, لیکن یہ تو تم بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابن قیم
معصوم نہیں تھے, شیطان کے دھوکے کا شکار نہیں ہو سکتے تھے. کہتے ہیں روحانی خزائن کا جواب نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل روحانی خزائن تھی جس کا میں نے جواب نہیں دیا. مجھے نہیں پتا تھا مرزا قادیانی کے قول کو تو اتنی اہمیت دے گا. اللہ کے بندے, اگر مرزا قادیانی کا قول کوئی تجھے دکھا دے, کہے کہ مرزا قادیانی بھی کہتا تھا محمد اللہ کے نبی ہیں, تو بھی کہتا ہے محمد اللہ کے نبی ہیں, تو بتا تو مرزا قادیانی کا موافق ہو گیا. موضوع کشف ہے. ایک بار بھی نہیں کہا کہ قادیانی کا عقیدہ صحیح ہے. اس نے اس مجلس میں جھوٹ بولا, کہتا ہے قادیانی کا عقیدہ صحیح ہے, پرویزی کا عقیدہ صحیح ہے. میں کہتا ہوں ان کے عقائد باطل ہے, لیکن سارے نہیں. جو یہ کہتے ہیں سبحان اللہ, یہ کہتے ہیں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے, تو واقعی محمد رسول ہے. اگر اس میں سے کوئی کہتا ہے قیامت قائم ہوگی, تو واقعی قیامت قائم ہوگی. یہ باتیں میں قرآن کی وجہ سے مانتا ہوں, مرزا کی وجہ سے نہیں مانتا. میں نے علیم بذات الصدور کی آیت پڑھی اور اس کے بعد میں نے کہا اس میں لکھا دلیل قطعی سے ثابت ہوگا. مولوی صاحب تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تھانوی صاحب کے بزرگ دل کے حال جانتے تھے, گنگوئی صاحب نے جان لیا تھا, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب سنو, کہتے ہیں جناب یہ ایک بزرگ کا واقعہ اپنے نقل کرتے ہیں, ان کے زکریا کاندھیوی صاحب نقل کرتے ہیں میاں جی نور محمد کا قصہ. کہتے ہیں کہ جب میں میاں جی کے سامنے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا, میرے دل پر چنگاری لگ دی تھی جس کو میں برداشت نہ کر سکا. اس کے بعد وہ چنگاری اٹھا لی گئی. اب تک یہ حال ہے, اب تک یہ حال ہے. اندھیری رات میں, مکان کے اندر, سردی کے زمانے میں, لحاف کے اندر منہ رکھنے کے باوجود باہر جو نیم کا درخت ہے اس کے پتوں کی حرکت تک معلوم ہو جاتی ہے. یہ غیب کا علم ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ کی قسم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, حیا نہیں تو ہنسو. قرآن کی آیت کے خلاف عقیدہ بنایا ہوا ہے, قرآن کی آیت کے خلاف, کہ جناب معلوم ہوتی ہے مسلسل کیفیت. کہتے ہیں کرامت, کرامت اختیاری ہوتی ہے, کرامت مستقل ہوتی ہے. یہ اختیاری اپنی کیفیت بتا رہا ہے. سوانح قاسمی کے اندر بھی یہی عقیدہ کسی اور بزرگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے. سوانح قاسمی کے اندر یہ دیکھیں, اس کے اندر لکھا ہے, کہتے ہیں مولانا طیب صاحب کہتے ہیں یاسین نام کے 2 صاحبوں کا خصوصی تعلق تھا. ایک یاسین صاحب اپنے زنانہ یعنی عورتوں والے مکان کے حجرے میں, یعنی عورتوں کے پورشن میں ذکر کرتے تھے. مولانا حبیب الرحمان محتم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں کشفی حالت دیوان جی کی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ باہر سڑک پر آنے جانے والے نظر آتے تھے, در و دیوار کا حجاب نہیں ہوتا تھا, سب نظر آتا. مستقل کیفیت, ایک اس زمانے میں یہ حالت تھی. اب میں دکھاؤں گا کہ رسول کے بارے میں نہیں مانتے, کہ رسول اللہ کو دلوں کے حال معلوم تھے, ان کے خلاف آیات پڑھتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے کہتے ہیں کہ بزرگوں کے سامنے جناب دل کو صاف رکھ کے جاؤ. بزرگ دلوں کے حال سے واقف ہوتے ہیں. در و دیوار کا حجاب ان کے سامنے درمیان ذکر کے باقی نہیں رہتا تھا. انہی دیوان جی کا مکاشفہ بھی ہے اور آگے باتیں نکلتی ہیں. یہ دیوان جی کو ایسی کیفیت کہاں سے حاصل ہوئی تھی؟ مستقل کیفیت تھی. قرآن و حدیث پیش نہیں کیا. میں ایک اور آیت پیش کرتا ہوں علیم بذات الصدور کی. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے, یہ جناب سورہ مائدہ کی آیت ہے, ان اللہ علیم بذات الصدور, آیت نمبر 7 ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی, انہ علیم بذات الصدور. جناب والا اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں, جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. ان کے مولوی سینوں کے حال جانتے تھے. یہ قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے. چھوڑو بزرگوں کے اقوال کو, چھوڑو قرآن کے خلاف. الہاد اور زندگاہ زندگی کے وہ شخص, ملحد وہ شخص سرفراز کے بقول جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کو مانے, اپنے بزرگوں کو مانے, اپنے بزرگوں کو مانے, قرآن و حدیث. آگے سنو, اللہ قرآن میں انہ علیم بذات الصدور فرماتا ہے. میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے, مزید سنو. اللہ رب العالمین سورہ نمل میں فرماتا ہے, آیت پڑھ چکا ہوں, اور آج اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید سورہ قصص میں فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. آیت نمبر 7 اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. کہ اللہ تمام لوگوں کے سینوں کے حال نہیں جانتا. یہ کہتے ہیں بزرگوں کے بھی لوگ جانتے ہیں. جناب والا اللہ تعالیٰ
قرآن مجید فرقان حمید سورہ لقمان آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بھی جانتے ہیں. کوئی ایک آیت پڑھ جس سے ثابت ہو کہ تیرے بزرگ جانتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. دیکھیے بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ قادیانی کیا ہے صحیح ہے, یہ نہیں کہا میں, ٹھیک ہے نا. ہاں ان کی بعض باتیں صحیح ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی بعض باتیں صحیح ہیں. وہ کون سی؟ کشف والی, کشف والی نا, کشف ہے, ٹھیک ہے, کشف ہے. یعنی کشف کا جو عقیدہ, کشف کا جو عقیدہ ہے غلام احمد قادیانی کا, کشف کا جو عقیدہ ہے وہ صدیق رضا صاحب کے نزدیک صحیح ہے, وہ صدیق رضا صاحب کے نزدیک صحیح ہے, وہ صدیق رضا صاحب کے نزدیک صحیح ہے. اچھا میں چپ کر لوں, میں چپ کر جاؤں, میں چپ کر جاؤں, میں یہ نہیں کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کر رہا تھا بھائی. میرا ٹائم روکنا, میرا ٹائم روک دو, ٹائم روک دو, ٹائم روک, آپ چھوڑ کر تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی روحانی خزائن کے اندر جو میں نے حوالہ دیا, انہوں نے جو آیت پیش کی اور جو تشریح پیش کی اسی طرح کی تشریح کون پیش کر رہا ہے؟ غلام احمد قادیانی. غلام احمد قادیانی پیش کر رہا ہے. اگر جھوٹے ہے تو پڑھ کے سنا دینا بھائی. ان کو لیتا ہے لیکن پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی. روحانی خزائن لیتے ہیں لیکن پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ بات وہی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے, عقیدہ وہی ہے قادیانیوں کا بھی جو انہوں نے بیان کیا ہے کشف والے معاملے میں. تو قادیانیوں سے آج موافقت کن کی ہو رہی ہے؟ صدیق رضا صاحب کی, ٹھیک ہے. صدیق کشف مانتے ہیں. اسی طریقے سے کشاف معتزلہ, ان کا بھی کوئی عقیدہ نہیں دیا, ان کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. کشاف والے کا بھی وہی عقیدہ ہے, معتزلہ کا بھی وہی عقیدہ ہے جو کس کا ہے؟ صدیق رضا صاحب کا ہے. تو گمراہ فرقے جتنے بھی ہیں وہ صدیق رضا صاحب کی تائید میں اور صدیق رضا صاحب ان کی حمایت اور تائید میں کھڑے ہیں. باقی کفر کا فتویٰ کہتے ہیں کہ جی میں نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا, میں آپ کے بزرگوں کو کافر نہیں کہتا. الحمدللہ چلو یہ بات تو مان لی کہ ہمارے بزرگ کافر نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو بات لکھی ہے کیا کہ ایسے عقیدے کا, یعنی ایسا عقیدہ رکھنے والا کفری عقیدے کا حامل ہے. کس کا حامل ہے؟ کفری عقیدے کا حامل ہے, ٹھیک ہے. تو بھائی یہ کشف کا جو 42 علماء جو عقیدہ رکھ رہے ہیں, علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ مکاشفات کو ماننا اہل سنت والجماعت کے نظریے اور عقیدے کے مطابق یعنی اصولوں میں سے ہے, تو وہ کیا بن رہے ہیں؟ کفری عقیدے کے حامل بن رہے ہیں. یہ 42 کفری عقیدے کے کیا بن رہے ہیں؟ کافر بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کفری عقیدے کے حامل بن رہے ہیں. تو بھائی آپ نے لکھ کر دے دیا ہے, اب آپ انکار کر رہے ہو اس بات کا اور کہتے ہیں کہ جی میرا یہ جواب دعویٰ آپ بڑے جو قول دائرہ لگا ہوا ہے. بھائی وہ جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ دوبارہ دو, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جو میں نے دیا ہے نا وہ آپ دو, جس پر آپ کے دستخط ہیں وہی کراچی والا جو میں نے آپ کو دیا ہے نا اس کو دیکھ لو. اس کے اندر صاف لکھا ہے, انہوں نے کیا لکھا ہے؟ جہاں تک انبیاء علیہ السلام کی بات ہے تو ہم اس کے قائل ہیں, البتہ ولیوں کے بارے میں جو تھانوی صاحب نے لکھا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی غیب کا علم حاصل ہوتا ہے. غیر نبی اولیاء کو کشف یا الہام کے ذریعے غیب کا علم حاصل ہونا ثابت نہیں. تو دیکھیے غیر نبی, اب غیر نبی انہوں نے یہ نہیں قید لگائی کہ وہ اس امت کے ہوں یا پچھلی امت کے, انہوں نے عام جواب دعویٰ دیا ہے, عام جو اس پر جنہوں نے دستخط کی. اور یہ جو ان کے لیے کیا بنا, وبال جان بنا تھا جواب دعویٰ کے اندر نا, جو انہوں نے تین گھنٹے لگا دیے اس پر دستخط کرنے کے لیے. ہم نے کہا کہ یا تو اسے رجوع کر لو, تو رجوع بھی نہیں کرتے تھے. اور کیا کہا انہوں نے وہاں کہ بھائی جو میں نے لکھ کر دیا نا وہ بھی اس کے موافق ہے, وہ اس کے خلاف نہیں ہے. جو میں نے لکھ کر دیا ہے وہ بھی اس کے موافق ہے, خلاف نہیں ہے. جب خلاف نہیں ہے تو آپ نے یہاں اس بات کو مانا ہے کہ غیر نبی غیر انبیاء, اب چاہے وہ اس امت کے ہوں یا اس امت کے, اس کے اندر تو اس چیز کی کوئی وضاحت نہیں ہے نا. جب اس کے اندر وضاحت نہیں ہے تو آپ اب اگر تخصیص کرتے ہیں تو اپنے فتوے سے خود کیا بنتے ہیں؟ کافر بنتے ہیں. اپنے فتوے سے خود کافر بنتے ہیں. باقی ہمارے اکابر کو جب آپ کافر نہیں کہہ رہے تو کیا ہے وہ؟ مومن ہے.
اور یہ جتنے بھی واقعات آپ ان کے پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ کرامات کے قبیلے سے۔ بھائی کرامات میں کیا ہوتا ہے؟ کرامات میں فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بعض چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، انہوں نے آیت بھی پڑھی ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض غیب کی باتیں اپنے بندوں پر کیا کر دیتے ہیں؟ ان کو مطلع کر دیتے ہیں۔ بھائی اللہ اس بات پر قادر ہے یا نہیں؟ قادر ہے نا؟ آپ لوگ اس کو مانتے ہو نا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت بس قادر ہے اس پر۔ تو جب اللہ رب العزت قادر ہے اور اللہ رب العزت اپنے بعض بندوں کو، جس طرح میں نے آپ کے سامنے مریم، اب کہتے ہیں کہ جی پھل جو نظر آئے، تو نظر آنے والی چیز کشف کیسے ہو گئی؟ بھائی بے موسم پھل کی بات چل رہی ہے۔ بے موسم پھل آپ کو ادھر نظر آ رہے ہیں؟ ان کو لگتا ہے نظر آ رہے ہیں، ان کو بے موسم پھل نظر آ رہے ہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو نظر آ رہے ہیں بے موسم پھل نا، ٹھیک ہے، ان کو بے موسم پھل اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بے موسم پھل نظر آتے ہیں۔ بھائی بے موسم پھل اگر نظر آتے ہیں تو کرامت کیسے ہوئی؟ حضرت مریم کی کرامت کیسے ہوئی؟ اور کرامت کو ان کے اپنے عبداللہ ناصر رحمانی نے لکھا ہے کہ کشف کس کے قبیلے سے ہے؟ کرامت کے قبیلے سے۔ کشف کس کے قبیلے سے ہے؟ کرامت کے قبیلے سے۔ جب کشف کرامت کے قبیلے سے ہے اور مریم پر اللہ رب العزت نے بے موسم پھل کیا کر دیے؟ منکشف کر دیے، تو غیر نبی پر اللہ نے بات کو منکشف کر دیا۔ قرآن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، قرآن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے یہ تفسیر ثنائی پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ آیت ہے سورہ طٰہٰ کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، کہ اللہ رب العزت نے حضرت، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی، یعنی بذریعہ القاء و الہام سجھایا تھا کہ اس کو فرعونی ظلم اور قتل سے بچانے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اوحینا، ہم نے کیا کیا؟ الہام کیا، کس کو؟ ادھر دیکھ لیں آپ پڑھ لیجئے گا، اوحینا کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا؟ بذریعہ القاء الہام سجھایا، بذریعہ القاء الہام سجھایا۔ یہ کہتے ہیں کہ الہام اور ہوتا ہے، کشف اور ہوتا ہے۔ یار عجیب بات ہے، آپ پڑھ کے آیا کرو نا، اب یہاں ساری باتیں آپ کو ہم پڑھائیں گے کیا؟ عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ کشف اور الہام اور ہوتا ہے، کشف اور ہوتا ہے، الہام اور ہوتا ہے۔ الہام مانتے، کشف نہیں مانتے، عجیب بات ہے۔ یہ دیکھ لیجئے حافظ زبیر لذیذ صاحب کیا لکھتے ہیں نا، حافظ زبیر صاحب فتاوی علمیہ کے اندر یہ لکھتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ کشف بھی مطلق کشف کی بات کر رہے ہیں، غیب دانی کا ایک نام ہے، اور امت مسلمہ میں قیامت تک کسی کو کشف یا الہام نہیں ہوتا، کشف یا الہام نہیں ہوتا۔ جب کشف اور الہام الگ الگ ہیں، بقول ان کے، یہ تو استاد ہیں نا، ان کے تو استاد ہیں، کسی کو نہیں ہوتا قیامت تک۔ تو یہ حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہو رہا ہے الہام بقول قرآن کے، اور حضرت مریم کو جو ہے اللہ رب العزت پھل کیا کر رہے ہیں؟ بے موسم منکشف کر رہے ہیں۔ چلیں اسی طریقے سے یہ تعریف پڑھ لیجئے تاکہ میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کشف کی تعریف ان کے اپنے عالم نے لکھی ہے کہ مکاشفہ، کشف مکاشفہ کو کہتے ہیں جس میں جنت، دوزخ، ملائکہ اور عالم غیر متناہی کی باتیں مکشوف ہو جاتی ہیں۔ عالم غیر متناہی کی باتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ مکشوف ہو جاتی ہیں، یعنی جنت کی خبریں، ملائکہ کی خبریں اور عالم غیر متناہی، ٹھیک ہے، یہ ان کے اپنے عالم کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اپنے عالم کی کتاب۔ اب یہ ہمارے پاس یہ دیکھ لیجئے، یہ میں آپ کے سامنے ابھی چوتھی آیت پڑھتا ہوں قرآن شریف سے، اپنی گفتگو پر تھوڑی سی توجہ کریں، اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کریں۔ اگر آپ کو اخلاق نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، چلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، یہ آیت نمبر ہماری 4 ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا کنہوں نے؟ فرشتوں نے، کس سے؟ حضرت مریم سے، حضرت مریم سے کہا، کس نے کہا؟ فرشتوں نے۔ ان کے اپنے عالم لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا دکھنا کیا ہے؟ یہ کشف ہے۔ فرشتوں کا دکھنا کیا ہے؟ کشف ہے۔ حضرت مریم نبی تھی، غیر نبی تھی؟ غیر نبی تھی نا، ان پر اللہ نے فرشتوں کو
منکشف کر دیا. سبحان اللہ. حضرت مریم پر اللہ نے فرشتوں کو منکشف کر دیا. یہ قرآن کہتا ہے بھائی, قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نہیں مانو گے, کیوں؟ کیونکہ آپ آج ہم نوا ہوئے ہو قادیانیوں کے, آج آپ تائید کر رہے ہو معتزلوں کی, ٹھیک ہے نا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. کے اولیاء کرام کو غیب کی اطلاع کی بات چلی ہے. کشف و الہام کے ذریعے سے اس یہ دیکھو, کہتا ہے ہمارا اور دنیا کے تمام اہل عقل کا یہ اصول ہے, پاگلوں کا نہیں. اگر متکلم اپنے کلام کا کوئی مطلب بیان کرے, اگرچہ وہ ایک گناہ بڑی بھی کیوں نہ ہو, تو اس کو مان لینا چاہیے. تو میں تسلیم کرتا ہوں. اصول یہ ہے کہ جناب اگر کوئی یعنی اپنے کلام کی توجیہ پیش کرے تو اس کو مان لینا چاہیے. میں نے یہ لکھا ہے, وہ پرچہ دکھائیے گا, میں نے اس میں لکھا ہے, اس میں یہ نہیں لکھا کہ پچھلی امت کو تو ہوتا ہے اور اب میں نے بدل دیا کہ پچھلی امت کو نہیں ہوتا ہے. میری مراد وہاں بھی پچھلی امت کو نہیں تھی, بلکہ میں نے انکار اس امت کے اولیاء کا کیا تھا, اور یہاں بھی یہی کیا تھا. اس میں ہاں بالکل تعارض نہیں ہے, اس میں ٹکراؤ نہیں ہے. اگر عبداللطیف اس میں ٹکراؤ ثابت کر دے, ایسے نہیں جیسے بلا واسطہ کو کیا پھر پیچھے چھوڑ کے چلا گیا, یہ لے لو, لیکن کر نہیں سکے. یہ تماشے گھبراہٹ میں کر رہا ہے, آواز باختہ ہو گیا, کیونکہ کہتا ہے جناب یہ کشف مانتے ہیں قادیانی, وہ بھی کشف مانتے ہیں. ابھی تو کشف مانتا ہے یا میں مانتا ہوں؟ تو قادیانی تو اس حساب سے تم ہوئے نا, آواز باختہ ہو گیا. ایک شعر ہے, شعر پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں شاعر نے کہا ہے کہ بھئی اب اس کی کیفیت ایسی ہو چکی ہے جیسے بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. لیکن ہم سمجھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں. کہتا ہے یہ قادیانیوں جیسا عقیدہ ہو گیا اس کا, وہ بھی کشف مانتے ہیں, یہ بھی کشف مانتے ہیں. میں مانتا ہوں یا آپ مانتے ہو؟ تو پھر قادیانیوں جیسے تو آپ ہوئے ہو. بے موسم پھل نظر آئے زکریا اور مریم کو. مریم پچھلے امت کی تھی اور زکریا نبی تھے. نبی سے تو انکار نہیں ہے, پچھلی امت سے انکار نہیں ہے. کہتے ہیں میری آیت نمبر 4 ہو گئی, ام موسیٰ والی آیت پڑھی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اس امت کی تھی نہیں, پچھلی امت کی تھی, اس امت کی. کیونکہ میں آپ کہیں گے اس امت کیوں کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, سورہ آل عمران میں اللہ نے اس امت سے نفی کی ہے, پچھلی امت سے نفی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. کہتا ہے یہ وہ مطلب بیان کر رہے ہیں جو قادیانی بیان کر رہے ہیں. سرفراز صفدر یہ کیا مسئلہ بھی اگاڑ لی, یہ قادیانی ہے. اس نے بھی تو بولا ہے شاید کا یہی مطلب ہے کہ رسول کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا ہے. اس نے بھی تو بولا ہے. صفحہ نمبر 438, یہ انور اشرف تھانوی بلا واسطہ کہتا ہے, بلا واسطہ پڑھنا, بلا واسطہ قرآن شریف ہے بھائی, بلا واسطہ. اس نے بھی یہی مطلب کیا کہ رسول کے علاوہ کسی کو نہیں. یہ قادیانی ہے. تفسیر نفسی یہ قادیانی ہے, اور جناب والا تفسیر بیضاوی یہ قادیانی ہے. یہ حوالے میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. یہ اس کا اصل میں سارا کیا ہے, آیت کا جواب نہیں دے سکتا اور مان بھی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے کیا کر رہا ہے, گھما رہا ہے لوگوں کی. یہ تو قادیانیوں کا عقیدہ ہے. بابا سورہ آل عمران آیت نمبر 179 قادیانیوں کی ہے, یہ قادیانیوں کی ہے. یہ مرزا کہتا ہے مرزا کی عبارت پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی. اس کے نزدیک مرزا کی عبارت نہ بھی قرآن کی آیت ہو گئی, نعوذ باللہ. بھائی آپ کے نزدیک اتنی اہمیت ہوگی, میرے نزدیک نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں وہ لکھتا ہے پچھلی امتوں کو جو ملا یہ بھی ملا. اب اگر وہ انکار کر دے تو مجھے اس سے کیا سروکار.
وہ تو ویسے ہی کافر شخص ہے، ختم نبوت کا منکر۔ عبداللہ ناصر رحمانی کی بات پیش کرتے ہیں۔ عبداللہ ناصر نے کہا عام طور پر ولایت اور کشف کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کاہن ہیں، شیاطین کے بھائی ہیں، ولایت سے ان کے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ صفحہ نمبر 360 کے اندر اسی کتاب توحید الہی العالمین میں فرماتے ہیں کیونکہ وہ ان کے عالم الغیب ہونے کا کفری عقیدہ رکھتا ہے، خواہ اس عقیدے کی بنیاد الہام پر ہو یا شیطانی القاء پر ہو، یعنی اگر عقیدہ علم غیب کی بنیاد الہام پر ہو تب بھی خلاصہ کلام یہ ہے کہ کاہن اور ساحر بوجائے ادعائے علم الغیب کافر ہیں، اور ان کی تصدیق کرنے والا بوجہ ان کی غیب دانی کے تصدیق کرنے کے کافر ہیں۔ 362 میں لکھتے ہیں جناب والا حالانکہ علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے، پھر اس کے بعد آگے چل کے لکھتے ہیں کہ آپ نے آپ کو ولی کہا، اس کی دلیل یہ پیش کرے کہ وہ بہت سی غیبی خبریں بتلا سکتا ہے تو وہ شیطان کا ولی ہے، رحمان کا ولی ہرگز نہیں۔ میرے پاس شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے سوال و جواب کی کیسٹ موجود، آواز موجود ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، وہ صاف کہتے ہیں جنت جہنم کا کشف میں نہیں مانتا، ریکارڈنگ موجود ہے، میں سنوا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ڈوری لگی ہوئی ہے، یہ حوالہ ہے، تو اس کو نکال کر آپ پڑھ لیجئے، اس کے اندر انہوں نے صاف کہا ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ دے سکتا ہے، یعنی خود آیت پڑھی تھی، میں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں 5 چیزوں کا علم اللہ دے بھی سکتا ہے یا نہیں، یہ نعمانی فتوحات نعمانیہ مولانا ان کے جناب والا رئیس المحدثین والمتکلمین حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کہتے ہیں ان 5 چیزوں کا علم اللہ دے بھی سکتا ہے یا نہیں، کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہمارے نزدیک ضرور اس پر قادر ہے ان چیزوں کا علم کسی کو دے دے، لیکن ہمارا اور ہمارے سلف صالحین کا عقیدہ یہ کسی کو دیا نہیں اور نہ دے گا، دیا نہیں اور نہ دے گا۔ کیوں کہ اس نے علوم قرآن عزیز اپنے ساتھ خاص بتلایا، علوم کو کس کے ساتھ خاص بتلایا؟ اپنے ساتھ۔ تو سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ رب العالمین نے علم غیب کو کس کے ساتھ خاص بتلایا؟ رسولوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اطلاع علم غیب کو، کہ غیب کی اطلاع کس کو دے گا؟ اللہ تعالیٰ رسولوں کو، اور کسی کو نہیں دے گا۔ نبی رسول ایک ہی ہیں، میرے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں، فرق ثابت کرنے والے کوئی دلیل بھی نہیں دے سکتے۔ تو جناب والا نبی اور رسول اگر آپ کہتے ہیں تو پھر بھی میں کہتا ہوں میں نبی کی نفی نہیں کرتا، میں نے پہلے اس دن بھی پہلے مناظرے میں کہا تھا یہ ٹائم ضائع کرنے والی باتیں۔ تو جناب اللہ نے نفی کی ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ دے گا نہیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، قدرت کی بات کر رہے ہو، اللہ نے پھل دیے تھے، یہ پھل سے غیب ثابت کر رہا ہے، اور پھل دکھائے کس کو؟ زکریا کو جو نبی تھے، اور دکھائے کس کو؟ جو مریم پچھلی امت کے تھے۔ کہتا ہے اس پرچے میں اس پرچے میں تضاد ثابت کروں گا، دونوں پرچے لیے تضاد ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جو تشریح اس نے کی ہے وہی قادیانی نے کی ہے، اس قادیانی کی یہ تشریح دکھاؤ جو سرفراز خان صفدر نے کی ہے، جو امیر بڑھوی نے کی ہے، جو نصفی صاحب نے کی ہے، جو اس نے، میں نے کہا اس آیت میں علی مبصر صدور کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جناب دلیل قطعی سے ثابت ہو، تم نے کون سی دلیل قطعی سے ثابت کیا کہ اولیاء کو علم غیب ہوتا ہے؟ اس امت کے اولیاء سے اللہ نے نفی کی ہے، اس امت کے اولیاء کا اس بات دکھاؤ، اس امت کے اولیاء کا سارا مسئلہ اس امت کے اولیاء کا ہے۔ تم کہتے ہو میں نے اتنی آیتیں پڑھی، آیت موضوع کے مطابق ہی نہیں ہے کیونکہ یہ پچھلی امت سے متعلق ہے ہی نہیں۔ جب میں نے پچھلی امت کا پہلے ہی اقرار کر کے لکھ کے دیا ہوا ہے تو بحث تو اس پر نہیں ہے، کیونکہ بحث اس چیز پر ہوتی ہے جس میں ہمارا اور آپ کا اختلاف ہو۔ یہ تو میرا عقیدہ پہلے ہی تھا، آپ کا بھی ہے، تو پھر اس پر بحث نہیں ہے۔ بحث جس عقیدے پر ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے اولیاء کو اللہ غیب کی اطلاع نہیں دے گا، سورہ آل عمران کی آیت سے میں نے ثابت کیا۔ اس کے علاوہ میں انشاءاللہ احادیث بھی پڑھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ نبی کو تو غیب کی اطلاع ہوتی ہے، لیکن ان کے بزرگوں کو بھی، جس کام کا نبی کے لیے منع کرتے ہیں وہی کام جو ہے اپنے بزرگوں کے لیے مانتے ہیں۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ منافق ہیں مدینہ کے اندر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جانتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا، تو وہی منافق کو نہیں جان سکے تھے۔ لیکن اب سنو یہ ان کے رشید احمد گنگوئی صاحب کے بارے میں، اللہ نبی منافقین کو نہیں جان سکے تھے۔ یہ اس طرح کی حرکتیں توجہ بانٹنے کے لیے کرتے ہیں، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ اگر بنظر کشف و فراست
حضرت کو معلوم ہو جاتا کہ نظر دینے والا خود حاجت مند ہے تو اس کا نذرانہ اس طرح رد فرما دیتے کہ نظر دینے والے کو گرا نہ گزرے. ایسا امر کاتب الحروف کے سامنے بھی پیش آیا ہے. اسی طرح مرائی یعنی ریاکار اور غیر معتقد جس کا حضرت پر عقیدہ نہ ہو اس کا نذرانہ قبول نہیں کرتے تھے. البتہ مخلصین کا بطیب خاطر قبول کرتے تھے. اللہ منافق کو نہیں جانتے تھے. رشید احمد گنگوئی کے پاس آنے والا تحفہ دینے والا ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ میرا مخلص ہے یا یہ ریاکار ہے یا میرا غیر معتقد ہے. اس کو پتہ چل جاتا تھا. عقیدہ دل کے اندر ہوتا ہے. جب تک بندہ زبان پر نہ لائے پتہ نہ چلتا. ریاکاری دل کا معاملہ ہے. ظاہر میں نماز پڑھ رہا ہے, دل میں ریاکاری ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. گنگوئی کو ریاکار کا بھی پتہ چل جاتا. میرے نبی کو منافق کا نہیں پتا تھا. اس گنگوئی کو, گنگوا کے انڈیا کے مولوی کو اللہ کے رسول سے بھی بڑھ گیا. اس کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس آنے والا میرا مخلص ہے یا منافق. منافق مخلص نہیں ہوتا ہے. اللہ کے بندے سبحان اللہ کہتے ہو, شرم کرو. نبی کے لیے جس بات کی نفی کرتے ہو بزرگ کے لیے اس بات کا اثبات کرتے ہو. شرم کرو کہتے ہو سبحان اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. کہتے ہیں کہ جی میں اس فرق کو نہیں مانتا کہ نبی اور رسول کیا ہوتے ہیں, الگ الگ. ٹھیک ہے, اس فرق کو نہیں مانتا. لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کے حافظ زبیر علی زئی صاحب کے استاد, آپ سن تو لینا یار, صبر 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 آپ سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ان کے اپنے حافظ زبیر علی زئی صاحب کے استاد کیا کہتے ہیں, حافظ عبد المنان نورپوری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ رسول اور نبی میں فرق ہے. رسول اور نبی میں کیا ہے, فرق ہے. اور یہ بات کہاں سے پیش کی ہے انہوں نے, یہ بات کہاں سے پیش کی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ رسول اور نبی میں فرق ہے. انہوں نے آیت پیش کی ہے نبی اور رسول کے فرق پر. ٹھیک ہے, رسول اور نبی کے فرق پر. اب بتا دیں کہ ان کے جو ہے نا عالم نے قرآن پر جھوٹ بولا ہے. آگے چلتے ہیں جی, سنیں آگے سنیں جی. انہوں نے اب یہ کہتے ہیں, یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ جی میں نے کب کہا قادیانیوں کا عقیدہ اور میرا عقیدہ ایک ہے, قادیانیوں کا عقیدہ اور میرا عقیدہ ایک ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں. اب ذرا سن لیجئے, یہ جس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا, ذرا اس کو سمجھیے. انہوں نے خود سمجھا ہوا نہیں ہے, اوروں کو مغالطے میں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوروں کو مغالطے میں ڈال رہے ہیں. کس طرح دیکھ لیجئے. یہ جو تشریح کر رہے ہیں نا, یہ آل عمران کے اندر یہ جو آیت یہ پیش کر رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. ٹھیک ہے, لِيُطْلِعَكُمْ یہ کہتے ہیں کہ اس امت کو کیا نہیں ہوگا, اللہ غیب پر مطلع نہیں فرمائیں گے. بقول ان کے نا کہ اللہ اس امت کے اولیاء کو غیب پر مطلع نہیں فرمائیں گے. یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس آیت کا تعلق اس امت کے ساتھ ہے, اس آیت کا تعلق اس امت کے ساتھ ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. اگر ان کی یہ بات مان لیں نا, اگر ان کی یہ بات مان لیں تو پھر آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں, وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِ. رسول جمع یا مذکر, جمع یا واحد ہے, جمع ہے نا. اگر ان کی بات مان لیں تو پھر بھی قادیانی والی بات ثابت ہوگی کہ اس امت کے اندر تو پھر بہت سے رسول آئیں گے. اگر ان کی بات مان لیں تو اس آیت کی تشریح تو یہ ہوگی کہ اس امت کے اندر پھر بہت سے رسول آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ بقول ان کے کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اس امت کے اولیاء کو علم غیب نہیں دیں گے. پھر آگے جو اللہ فرماتے ہیں رسولوں کو دیں گے, تو یعنی اس امت کے اندر ایک رسول نہیں بلکہ بہت سے رسول آئیں گے. یار یہ کیسی تشریح کر رہے ہو, یہ کیسی تشریح کر رہے ہو. اور آگے چلیں, یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جو پیش کیا کچھ اور تھا اور جو ہے نا روحانی خزائن میں کچھ اور ہے. یہ دیکھ لیجئے بھائی, یہ دیکھ لیجئے. لا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. یہ وہی آیت جو انہوں نے پیش کی ہے, وہی آیت جو انہوں نے پیش کی ہے. یہ لکھتے ہیں, یہ قادیانی لکھتا ہے کہ جی یہ ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے ہیں. پس منجملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشن گوئیاں ہیں جن کی روح سے انبیاء علیہ السلام نبی کہلاتے رہے, لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے.
علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے، وہی بات جو صدیق رضا صاحب کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قادیانی کہہ رہا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ وہی آیت وہی بات، وہی آیت وہی بات صدیق رضا، ٹھیک ہے، وہی بات وہی آیت صدیق رضا، اور وہی آیت اور وہی بات کون کہہ رہا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتا چلوں کہ ان کی حمایت اور ان کی تائید قادیانی تو کریں گے، لیکن اہل سنت والجماعت نہیں کریں گے، اہل سنت والجماعت نہیں کریں گے۔ یہ علامہ ابن حجر ہیں جی ہمارے پاس، علامہ ابن حجر، یہ کیا کہتے ہیں اسی آیت کے ذیل کے اندر، اسی آیت کے متعلق کہتے ہیں، یہ علامہ ابن حجر فتح الباری کے اندر اس کی آیت کی تشریح کے تحت لکھتے ہیں، یہ صفحہ 421 ہے، یہ کہتے ہیں کہ فیہ دلالۃ علی جواز الاطلاع ولی المغیبات باطلاع اللہ تعالی ولا یمنع من ذلک ظاہر قولہ تعالی، کہ اس بات سے یہ آیت نہیں منع کرتی، کس بات سے؟ کہ اللہ رب العزت اپنے بعض اولیاء کو غیب پر مطلع فرماتے ہیں، تو اس آیت سے اس کا انکار نہیں ہوتا۔ یہ جو آیت عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اس آیت سے یہ بات، اس آیت سے یہ اس چیز کی نفی لازم نہیں آتی۔ کیوں؟ فإنه لا يمنع دخول بعض اتباعه معه بالتبعیة لصدق قولنا ما دخل على الملك اليوم الا الوزیر۔ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین بالتبعیت اس آیت کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین نہیں ہوتے کیا؟ ہوتے ہیں نا۔ علامہ ابن حجر تو فرماتے ہیں کہ بھائی نبی کے متبعین اس آیت کی ذیل، اس آیت کی روشنی میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر اور ایک یعنی مثال سے سمجھاتے ہیں اس بات کو، کس طرح؟ مثلاً کہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی نے، بادشاہ نے کہا کہ بھائی میرے پاس وزیر کے علاوہ کوئی نہ آئے، میرے پاس وزیر کے علاوہ کوئی نہ آئے، تو اب جب وزیر آئے گا تو اس کے ساتھ اس کے نوکر چاکر خادم اور ڈرائیور آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا، آئیں گے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے ہیں تو نبی کے متبعین بھی کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے، نبی کے متبعین بھی کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے۔ یہ بات کون بیان فرما رہے ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ جو ہم نے بات بیان کی اس کی تائید ابن حجر کرتے ہیں، اور جو انہوں نے بات بیان کی اس کی تائید مرزا غلام احمد قادیانی کرتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ یہ کرتے ہیں، تفسیر کشاف معتزلہ بھی کرتے ہیں نا، معتزلہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ صدیق رضا صاحب اگر اپنی اس بات سے رجوع نہیں کرتے تو پھر یہ ان کے ساتھ جا کے جا ملتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے جا ملتے ہیں۔ تو بھائی خدارا اپنی آخرت کی فکر کرو، اور یہ قادیانیوں والی تشریح اور معتزلوں والی تشریح کو چھوڑ کر اہل سنت والجماعت کی طرف آؤ، اہل سنت والجماعت کی طرف آؤ۔ یہ آیات کی تشریحات قادیانیوں کی طرح، معتزلوں کی طرح بیان نہ کرو، معتزلوں کی طرح بیان نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ان پر اس آیت کے متعلق ایک اور بات کہی، ایک تو اس کتاب کا جواب دیں کہ ان کے اپنے عالم کیا کہتے ہیں کہ یہ بات کہ نبی اور رسول میں فرق ہے قرآن کی آیت سے پیش کرتے ہیں، اور دوسری بات میں نے ان کو ان کی آیت کے متعلق تیسری بات یہ کہی کہ بھائی آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لیطلعکم یعنی اس امت، تو پھر آگے جو رسول کا لفظ جمع آ رہا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پھر اس امت کے اندر بہت سے رسول نکلیں گے ہیں، اس امت سے بہت سے رسول آئیں گے یعنی اس امت میں۔ تو دیکھیے آپ جو آیت پیش کر رہے ہیں اس آیت کی تشریح اہل سنت والجماعت سے پیش کریں، اہل سنت والجماعت کے محدثین مفسرین سے پیش کریں۔ باقی جو آپ آیت کی تشریح پیش کر رہے ہیں وہ تو غلام احمد قادیانی نے بھی پیش کی ہے، وہ تو تفسیر کشاف والے نے بھی پیش کی، تفسیر کشاف والے نے بھی پیش کی ہے۔ پھر کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی میں نے میرے جواب دعوے کو پڑھنے میں ان کو یعنی ان کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ بھائی دیکھ لو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا، دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، سن لیجئے۔ وہ کیا یہ لکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، البتہ نبی علیہ السلام کو وحی اور ولیوں کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے باتیں معلوم ہو جاتی ہیں بیشتی دیوا۔ ٹھیک ہے، اس کے جواب میں نے کیا لکھا؟ جہاں تک انبیاء علیہ السلام کی بات ہے، کن کی بات؟ انبیاء کی، تو ہم اس کے قائل ہیں، ہم اس کے کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ البتہ ولیوں کے بارے میں جو تھانوی صاحب نے لکھا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور اس طرح کی جتنی باتیں علماء دیوبند نے لکھی ہیں وہ غلط ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی غیب کا علم حاصل ہوتا ہے، غیر نبی اولیاء کو کشف یا الہام کے ذریعے۔ غیر نبی، اب غیر نبی
کیا مطلب؟ غیر نبی عام ہے یہ، انہوں نے یہ ادھر کوئی بات اس چیز کی وضاحت نہیں کی کہ اس امت یا اس امت، نہیں، بلکہ غیر نبی عام ہے، چاہے وہ غیر نبی اس امت کا ہو یا پچھلی امت کا ہو، کوئی کشف یا الہام کے ذریعے غیب کا علم حاصل ہونا ثابت نہیں۔ اس بات کو قرآن آپ نے یہاں یہ اس نہیں لکھا، جھوٹ نہ بولیں آپ، ٹھیک ہے نا، جھوٹ اور خیانت، ہاں دیکھیں نا لکھا ہوا ہے نا، غیر نبی اولیاء کو اگر آپ کو سننے میں تکلیف ہے یا سننے میں تھوڑا پرابلم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ خود پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ تو دیکھ لیں بھائی اس کے اندر لکھا ہوا ہے غیر نبی، ٹھیک ہے نا، غیر نبی۔ یہ جو اتنی ساری بحث کر رہے ہیں کہ یار یہ آیت پیش کر رہے ہیں، تشریح کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ قادیانیوں سے۔ تشریح کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ معتزلہ سے۔ تو ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہ پیش کریں، ایسا نہ کریں۔ اہل سنت والجماعت کی تائید۔ ٹائم ہو گیا ان کا؟ کہاں ہوا ہے ٹائم کہاں ہوا؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے۔ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے حضرت مریم کے متعلق دو آیتیں پیش کی، حضرت آسیہ کے متعلق ایک آیت پیش کی، اور اسی طریقے سے ہم نے کیا پیش کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق آیت پیش کی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد۔ اب یہ پرچہ جب پڑھتے ہیں تو اس پرچے کا فوٹو صحیح سے لے لیجئے گا، واضح جو تحریر ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اپنی طرف سے کچھ لفظوں کا اضافہ کر دیتے ہیں کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جناب کہ ایسا ایسا ایسا، اور وہ الفاظ اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں جو پڑھ کے سنایا آپ نے ویڈیو کے اندر۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر وہ الفاظ لکھے ہوئے نہیں ہوں گے، اپنی طرف سے بولتے ہیں۔ میں بار بار اس پرچے کو ہی لے کے نہیں بیٹھوں گا۔ کہتے ہیں جو آیت قادیانی نے پڑھی ہوئی، اس نے پڑھی ہوئی تشریح کی، بھائی یہ قادیانی ہے، یہ ماسٹر امین اکاڈمی قادیانی ہے، یہ ماسٹر امین اکاڈمی قادیانی ہے۔ انہوں نے آیت نہیں پیش کی، کہتا ہے انہوں نے تو عالم الغیب بن گیا، ادھر ہی بیٹھے فلا یوسف علی غیبی احد الا من ارتضی من رسول۔ یہی آیت تیرے مرزا نے بھی پیش کی، یہی آیت تیرے اوکاڑی نے بھی پیش کی۔ اس سے لیتا ہے یہ بھی تو لی تھی نا ایسے کر کے، یہ پڑھی بھی ہے نا، جواب دیا تھا، دیوں آنا دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دیا ہے، باری میں بولنا، بیچ میں مت بولو، میں کرتا ہوں رو گے، مخاطب نہ ہونا پھر آپ۔ کہتا ہے پھر کس سے مخاطب ہوں گا؟ آپ مجھ سے مخاطب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو جناب یہ مخاطب بھی نہیں ہونا چاہ رہے ہو۔ کہتا ہے الا من ارتضی من رسول، اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے رسول کو ہی غیب کی اطلاع ہوگی اور کسی کو نہیں ہوتی۔ مرزا نے بھی یہ لکھا نہیں، نوکر نے بھی، یہ مرزا ہو گیا مرزائی، اس نے یہ تشریح مرزا سے لی ہے، یہ نصفی والا مرزائی ہے، بیضاوی والا مرزائی ہے، یا تھانوی مرزائی ہے، پڑھو ملاؤ ایک ہی آیت ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس میں سے پیش کیا کہ ان پر اعتراض ہوا کہ آپ تو نعیم الدین بریلوی کے ساتھ مل گئے۔ اس نے کہا کسی سنی کا کسی ایک مسئلے میں کسی غیر سنی کے ساتھ متفق ہونا اس کو سنی ہونے سے نہیں نکال سکتا۔ 418 اصول سرفراز صدر نے تسلیم اصولوں میں بیان کیا۔ یہ قادیانی بار بار اس لیے کہتا ہے اس میں دلیل نہیں ہے۔ کہتا ہے میری 4 آیتیں ہوئی، چاروں آیتیں پچھلی امت کے بارے میں ہوئی جس سے انکار تھا ہی نہیں، اس امت کی نفی ہے۔ اب دیکھو اس کی عقل دیکھو، کہتا ہے جناب والا اگر یہ بات ہے نا تو پھر اس آیت کے اندر تو آگے رسول کا ذکر ہے، وہ بھی پھر اس امت میں ہوں گے۔ جناب الفاظ تو غور سے پڑھو بیچارے، تمہیں قرآن کے الفاظ ہی دیکھو، یہاں ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تم کو اطلاع نہیں دے گا غیب کی، تم کو یعنی اس امت کو۔ آگے جو اللہ کہہ رہا ہے ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، اپنے رسول، تمہارے رسول نہیں کہہ رہا ہے، اپنے رسول، اللہ نے اپنے رسول کہا ہے، رسول ہی، اپنے رسول میں سے جس کو چاہے اللہ بتاتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اپنے رسولوں کی بات کی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تمہاری امت کے رسولوں کو بتائے گا، رسول قوم نہیں ہے، رسول قوم نہیں ہے، قوم نہیں ہے یہاں پر قوم نہیں ہے۔ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہی تو اس امت کے رسولوں کے بارے میں نہیں کی، اور واضح آیت موجود ہے خاتم النبیین والی، اور واضح حدیث موجود ہے لا نبی بعدی والی۔ تو اس وجہ سے تم کوئی ایسی آیت پیش کرو، میں نے آیت پڑھی تھی، میں نے جناب والا فتوحات نعمانیہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی کو اللہ دے تو سکتا ہے لیکن اللہ دے گا نہیں کیونکہ قرآن میں نفی کی ہے۔ اللہ اولیاء کو دے سکتا ہے، قدرت کی بات نہیں، اس پہ آیا ہی نہیں۔ روحانی قرآن جواب کتاب کہتا ہے کہتا ہے اب جھوٹ بول کے جواب دیتا ہے، کہتا ہے اس نے کہا تم میں ہمت نہیں ہوگی میرا یہ پرچہ پڑھو، حالانکہ میں نے یہ کہا تھا ان دونوں میں تم ٹکراؤ ثابت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکا، جھوٹ بول کے جواب دے گا اپنی طرف سے۔ کہتا ہے فرشتوں کو دیکھنا کشف ہے، بابا دیکھا کس نے؟ پچھلی امت نے نا، اس امت نے دیکھا، یہ قرآن حدیث سے ثابت کرو۔ اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ازالۃ الریب سے صحیح بخاری کی حدیث، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کی زوجہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھے، اس وقت ان کے پاس بنی ہوئی وب آئی، ترجمے میں گو بھی لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا گیا، جناب رسول کو بتلا دو کہ کیا ہے. جناب ازواج مطہرات نے فرمایا حضرت یہ گو ہے، ذب ہے. آپ نے یہ سنتے ہی فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور گو نہیں کھائی. اور حضرت خالد نے خوب مزے سے کھائی گو. خالد نے کہتے ہیں کہ دیکھو جی، علم غیب کلی اور ما کان و یکون کا علم محیط حاصل نہ تھا، ورنہ حضور کو خود ہی اس کا علم ہوتا کہ میرے سامنے تو گو پیش کی گئی ہے. حضور کا علم نہ تھا. ایک حدیث، دوسری حدیث حضرت جابر سے نقل کی ہے یہی والی، اس کے اندر ہے کہ لا ادری لعلہ من القرون التي مسخت. صحیح بخاری کے حوالے سے یہ روایت پیش کی ہے، بخاری جلد 2 صفحہ 831، مسلم جلد 2 صفحہ 151. اور اس کے بعد دوسری حدیث جابر سے پیش کی، تیسری ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پیش کی، اور اس کے بعد جناب والا حضرت ثابت بن زید اور یزید رضی اللہ عنہ سے پیش کی. پانچویں حدیث حضرت حذیفہ سے پیش کی. چھٹی حدیث جناب والا اس نے معجم طبرانی کبیر جابر بن سمرہ سے پیش کی. ساتویں حدیث حضرت زید بن ثابت سے پیش کی. اس کے بعد آٹھویں حدیث سنیے، جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آٹھویں حدیث حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں گھر میں جاتا ہوں اور اپنے بستر پر کھجور پڑی نہیں پاتا ہوں، اس کو کھانے کے ارادے کو اٹھا لیتا ہوں، مگر یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں شاید کہ یہ زکوٰۃ کی ہو تو میں اس کو رکھ دیتا ہوں اور نہیں کھاتا. حضرت انس کی نویں حدیث حضرت انس سے نقل کی کہ میں راستے میں کوئی کھجور دیکھتا ہوں لیکن میں یہ صدقہ اور کھجور کی ہو مجھے علم نہیں ہوتا تو میں نہیں کھاتا. فرمایا انی لا تمرتا، میں کھجور کو دیکھتا ہوں، مجھے اس کے کھانے سے کوئی چیز منع نہیں کرتی مگر یہ خوف کہ وہ کہیں زکوٰۃ کی نہ ہو. 10ویں حدیث. 11ویں نمبر پر یہی حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کی. آگے چل کر جناب والا 11ویں حدیث کہ جب اللہ کے رسول نے خیبر فتح کیا تھا تو یہودی عورت نے زہر ملا کر دیا تھا. یہ کھجور کی مثال پیش کی، ضبط کی مثال پیش کی کہ اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ کھانے میں کیا ہے. اب ان کے ماسٹر بھی نکالی کی سنو، رسول کو نہیں پتا لیکن ان کے ماسٹر بھی نکالی کو سنو. کہتے ہیں ایک دن مولانا احمد علی لاہوری کا رسالہ خدام الدین پڑھ رہا تھا، تجلیات صفدر جلد نمبر 1 صفحہ 53 میں ظاہری باطنی آنکھوں کا تذکرہ تھا. لکھا تھا جب آدمی کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ حلال و حرام میں تمیز کر سکتا ہے، اور کسی کی قبر کے پاس سے گزرے تو اس پر صاحب قبر کے احوال منکشف ہو جاتے ہیں. وہ حلال و حرام میں تمیز کر سکتا ہے. زہر کھانا حرام ہے یا نہیں؟ میرے نبی کو پتا چلا تو نبی کے دل کی آنکھ نعوذ باللہ بند تھی، نعوذ باللہ. نبی کو پتا نہیں تھا کہ یہ کھجور صدقے کی ہے جو نبی پر حرام تھی، صدقہ نبی پر حرام تھا. نبی کو پتا نہیں تھا کہ یہ حرام صدقے کی ہے جو مجھ پر حرام ہے یا حلال ہے. نبی کو پتا نہیں تھا. اور ان کے بزرگ کہتے ہیں اگر کسی جناب آنکھ کھل جاتی ہے، جب آدمی کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو حلال و حرام میں تمیز کر سکتا ہے. پھر ماسٹر بھی اوکاڑوی کہتا ہے 5 روپے کا نوٹ ملا، میں نے اس کے حرام کا نوٹ تھا، حرام کے پیسے خرچ بھی کیے ان کے مولوی نے اور پھل خریدے اور اپنے مولوی کے پاس لے گئے، اس نے حرام حلال الگ کر دیا. اس کتاب کے اندر 15 حدیثیں نبی کو پتا نہیں تھا حلال و حرام کا، ان کے مولوی کو پتا تھا. یہ سبحان اللہ والی بات ہے ان کے نزدیک. نبی کو پتا نہیں تھا اور ان کے مولوی کو پتا ہے، یہ بات ان کے نزدیک سبحان اللہ والی ہے. تم سبحان اللہ کہو گے لیکن دنیا دیکھے گی کہ یہ کیسے حیا سے عاری لوگ تھے کہ جو اپنے نبی کے بارے میں کہتے تھے ان کو حرام و حلال کا علم نہیں تھا، اور بزرگ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کو حرام حلال سب پتہ چل جاتا ہے. کسی قبر کے پاس سے گزرے تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس قبر والے کا حال کیا ہے. نبی کہتے ہیں یہ کس کی قبر ہے بتاؤ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یہ اصالۃ الریب کے اندر نقل کرتا ہے 15 حدیثیں 11 حدیثیں نقل کر کے کہتا ہے نبی کو حلال و حرام کا پتہ نہیں ہوتا تھا، علم نہیں ہوتا تھا، اور یہاں پہ بزرگ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو حرام و حلال الگ کر دیتا ہے. ایسی بات قرآن و حدیث کے خلاف 11 حدیثوں کے خلاف کہتا ہے کہ جناب باطن میں طیب اور خبیث کی تمیز فقط اللہ والوں کو ہوتی ہے. اگر کسی کو صحت شاذ مل جائے، آگے کہتے ہیں جناب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اتنے عرصے کے بعد کیا تمیز پیدا ہوگی. بکری چوری کی ہو اور آپ قصاب سے پیسے دے کر اس کا گوشت لائے، جن اللہ والوں کو یہ تمیز عطا شدہ ہے وہ بتا دیں گے کہ یہ گوشت حرام ہے. نبی کو نہیں پتا تھا کہ کھجور صدقے کی ہے، زرفرات نے نقل کیا. ارے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا تو تمہارے بزرگوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ تم نے اس کتاب کا جواب دیا کہ کشف الہاد و زندگاہ ہے، کشف الہاد و زندگاہ ہے. ایسے کرنا مولوی، اب تو ایسے کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، اب تو ایسے کرنا بھی چھوڑ دیا ہے کیونکہ ایسے کرنا آسان ہے اور جواب دینا مشکل ہے. بس اسے ایک کا دے گا، وہ بھی پتہ نہیں کیا چھوڑے گا، اس کا بھی میں جواب دے دوں گا. کہتا ہے کشف کی آڑ میں شریعت سے انحراف، شریعت سے منحرف ہو رہے کشف کی آڑ میں. شریعت میں ہے کہ رسول کو اللہ بتاتا ہے، انبیاء کو اللہ اولیاء کو نہیں بتاتا، اور جناب انحراف کر رہے ہیں شریعت کی آڑ میں، انحراف کر رہے ہیں. جناب
کشف کی آڑ میں، اور کہتے ہیں رسول پر تفوق یعنی رسول سے بڑھ کر دوسروں کو سمجھنا. یہ دیکھو نا، رسول کو نہیں پتا تھا دل میں کیا ہے، منافق ہے یا مخلص ہے، اور ان کے بزرگ گنگوئی صاحب کو پتا تھا، رسول کو نہیں پتا تھا. احمد علی لاہوری کہتا ہے کہ حرام حلال کا بزرگوں کو پتہ چل جاتا ہے. رسول پر تفوق کشف سے ثابت ہوتا ہے، اور ان کی کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رشید احمد لدھیانوی صاحب نے صحیح کہا تھا. کشف کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. یہ فقیہ الاسر کا گمراہ ہے، اس کو گمراہی سمجھتا ہوگا، کیونکہ مجھے کہتا ہے کہ تو نے کافر کہہ دیا، حالانکہ میں نے نہیں کہا، لیکن تمہارے رسول کے مطابق تم نے تو اس کو گمراہ کہہ دیا. یہ طارق جمیل فریاد کرتے ہیں 19 مولویوں کی تصدیق کے ساتھ کہ اس کشف سے ہمارا پیچھا جان بچاؤ. صفحہ نمبر 259 کے اندر کہتے ہیں اس کشف سے ہماری جان بچاؤ، اس کشف سے ہماری جان بچاؤ. پہلی کشف نے ہماری تبلیغ کو تباہ کر دیا ہے. کلمۃ الہادی، یہ طارق جمیل کے خلاف 19-20 مولویوں نے تصدیق کے ساتھ کتاب شائع کی. اس کے صفحہ 259 پہ طارق جمیل کہتا ہے اس کشف سے ہماری جان بچاؤ. اس کشف سے طارق جمیل کشف سے جان بچانا چاہ رہا ہے. گمراہ ہے، اس نے کشف کا انکار کیا. روح المعانی نے ایسے کر کے مانگی تھی، ایسے کر کے کھول کے دی تھی تجھے. جواب آیا؟ اس کا ایسے مانگتا ہے، ایسے 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 کر کے، اگر جواب نہیں آتا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. باتیں ہی کچھ ایسی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی جواب نہیں آیا، جواب نہیں آیا، جواب نہیں آیا. یہ انہوں نے پیش کی تھی تریاق اکبر، ٹھیک ہے، اور وہی آیت کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے یہ پیش کی ہے. بھائی یہاں وہ جو بات لکھ رہے ہیں نا کہ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کو ہی غیب کی اطلاع ہوتی ہے اور کسی کو نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ علم غیب پر صرف نبی کو ہی مطلع کرتے ہیں اور کسی کو نہیں. حالانکہ کتابیں بھری پڑی ہیں کشوف اور کرامات سے کہ ولیوں کو بھی علم غیب کی اطلاع ہوئی. اس لیے جواب یہی ہوگا، نبی اور رسول کے علم میں قطعیت یعنی علم یقین ہوتا ہے، اور ولی کو جو کشف اور کرامت کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے. تو بھائی یہ تو مان رہے ہیں نا کہ ولی کو ہوتا ہے، یہ مان رہے ہیں. تو دھوکہ دینا، خیانت کرنا اور اس طریقے سے جھوٹ بول کر حوالہ اس طرح چلانا، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. دکھاؤ ویڈیو میں آگے دیکھو. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے حوالوں کا اس طرح کہے تو دیتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا. میں نے رکھے ہوئے دے رہا ہوں آپ کو نا، لیکن پہلے لوگوں پر اس بات کو عیا کر دوں کہ آپ نے جو آیت پیش کی تھی اس آیت کی تشریح جو آپ نے کی ہے وہی تشریح آپ کی قادیانی بھی کر رہا ہے نا، اور جو تشریح ہم کر رہے ہیں. یہ آپ کے بندے دیکھیں تو قادیانی والی جو تشریح تھی وہ یہ پیش کر رہے تھے، آپ لوگوں پر یہ بات تو واضح ہو گئی. اور ہم اس آیت کی جو تشریح بیان فرما رہے ہیں وہ علامہ ابن حجر سے بیان فرما، ٹھیک ہے، علامہ ابن حجر سے. آگے انہوں نے یہ پیش کیا جی عبداللہ ناصر رحمانی. ابے بھائی عبداللہ ناصر رحمانی کی تو یہ پڑھ، یہ لے، یہ پڑھ بھائی، یہ ٹھیک ہے، یہ پڑھو عقیدہ فرقہ ناجیہ، یہ پڑھو، اس سے پڑھو. یہ جو کشف کو مان رہا ہے نا اس میں یہ پڑھو، اس میں بھی عبداللہ ناصر رحمانی ہے. باقی اس میں جس کشف کا انہوں نے انکار کیا، یار کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. انہوں نے تو لکھا ہے کاہنوں کے لیے. ہماری بحث ولیوں کے متعلق ہے، کاہنوں کے متعلق نہیں ہے. ہماری بحث ولیوں کے متعلق ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کے نزدیک جو ان کے ولی ہوتے ہیں وہ کاہن ہی ہوتے ہیں، جو ان کے ولی ہوتے ہیں وہ کاہن ہی ہوتے ہیں. اور پھر نیچے علم غیب کی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے، علم غیب کا لفظ لکھا ہوا ہے. تو علم غیب پر بحث نہیں ہے ہماری، کس پر بحث ہے؟ کشف کے متعلق ہے. تو یار اس طرح اگر دھوکہ دوگے تو پھر تو ظاہر بات ہے تم کو دھوکے میں اب کون پکڑے گا پھر آگے جا کر. تو یہ اس طریقے کے دھوکے دے رہے ہیں. اب یہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ دیکھ لیجئے، سورہ یونس کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ رب العزت پیچھے اولیاء اللہ کے لیے ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر فرماتے ہیں کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، کہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ خوشخبری ہے. آیت میں نے پڑھی، ٹھیک ہے. اب میں ان سے چیلنج کرتا ہوں، میں ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ میں جو آیت کی تشریح بیان کر رہا ہوں نا، یہ غلام احمد قادیانی سے مجھے وہ تشریح دکھا دیں کہ اگر وہ میرے حق میں ہے یا اس کے حق میں. میں چیلنج کرتا ہوں. لیکن میں کیا پیش کروں گا؟ میں نبی کی حدیث پیش کروں گا، قرآن کی آیت کی تشریح میں نبی کی حدیث پیش کروں گا.
دیکھیے ہاں نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ احمد بن کامل، اسی طریقے سے ابو قلابہ حدثنا ابو عاصم، یہ سند ہی پڑھ رہا ہوں، علی بن مبارک ان یحییٰ بن ابی کثیر ان ابی سلمہ ان عبادہ بن صامت ان قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قول عز وجل لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کس آیت کے بارے میں؟ لہم البشرى کے بارے میں، لہم البشرى، یہی سورہ یونس والی کے بارے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یہ رؤیا صالحہ، کہ یہ سچے خواب ہیں۔ ان سے کیا مراد ہے؟ لہم البشرى سے سچے خواب، یراہ الرجل او ترا لہ، کہ جو آدمی دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھے جاتے ہیں، جو خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھے جاتے ہیں۔ کشف کی تعریف کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی اور سنی کہ کشف کی تعریف میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ رب العزت بعض باتیں بیداری میں یا بعض باتیں خواب کے ذریعے اپنے بندے پر القاء فرماتے ہیں، خواب کے ذریعے، یہ بھی کشف ہے نا۔ جس طرح سورہ یوسف کے اندر آپ دیکھ لیں، اصحاب یوسف جو حضرت یوسف کے قیدی تھے، ساتھی تھے، انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے وہ خواب کس سے بیان کیا؟ حضرت یوسف سے۔ ایک نے جو خواب دیکھا تو حضرت یوسف نے ان کی کیا تعبیر بیان کی کہ بھائی تم میں سے ایک زندہ رہے گا اور دوسرا مر جائے گا، دوسرا سولی پہ لٹک جائے گا، یہ تعبیر بیان کی۔ تو خواب کے ذریعے اللہ رب العزت مستقبل کی باتوں پر مطلع فرما دیتے ہیں، مطلع فرما دیتے ہیں۔ تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اچھے خواب جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھے جاتے ہیں، اور خواب کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مستقبل سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ مستقبل سے ہوتا ہے۔ تو یہ کشف پر ہماری پانچویں دلیل، کون سی دلیل؟ پانچویں دلیل۔ اسی طریقے سے اس کو میں سمجھانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خواب بیان کر دوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن حمدان حدثنا اسحاق بن احمد، اسی طریقے سے حدثنا اسحاق بن سلیمان، حدثنا ابو جعفر الرازی ان ایوب ان نافع ان ابن مبارک۔ اچھا یہ جو پچھلی میں نے حدیث پڑھی تھی نا، اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، امام حاکم نے صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے؟ ضعیف ایسے ہی دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، ضعیف۔ آگے دیکھیں، ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ جو حضرت عثمان کی ہے وہ بھی حضرت عثمان کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان عثمان اصبح فحدث فقال انی رأیت النبی فی المنام اللیلۃ فقال یا عثمان افطر عندنا فاصبح عثمان صائما فقتل من یوم رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عثمان نے ابن عمر سے بیان کیا کہ جس وقت صبح ہی تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کو بتایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ جب حضرت عثمان کا محاصرہ کیا گیا تھا تو حضرت عثمان نے جس دن، اگلے دن یعنی جو وہ شہید ہوئے ہیں، اس شہید ہونے سے ایک دن پہلے وہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ عبداللہ بن عمر سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ بھائی عثمان تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ افطار کرے گا، تو ہمارے ساتھ روزہ کھولے گا۔ حضرت عثمان نے اگلے دن روزہ رکھا اور اسی حال میں کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ تو خواب کے ذریعے حضرت عثمان پر ان کی شہادت کو اللہ رب العزت نے مطلع فرما دیا، ان کی شہادت پر اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کو کیا فرما دیا؟ مطلع فرما دیا۔ تو یہ 5 آیتیں ہو گئی، اور ان آیات کی تشریح، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کس سے بیان کی؟ نبی کی حدیث سے بیان کیے، مرزا غلام احمد قادیانی سے بیان نہیں کیے۔ ان کی تائید تو یعنی ان کی تائید تو وہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ ان کی تائید تو وہی کریں گے نا۔ آپ غور سے دیکھ لیجئے اس آیت کو۔ اسی طریقے سے یہ ایک اور آیت ہے، تفسیر ابن جریر دیں، تفسیر ابن جریر۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ سورہ حجر کی آیت ہے، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ متوسمین کے لیے۔ کن کے لیے؟ متوسمین کے لیے۔ بھائی متوسمین سے کیا مراد ہے؟ تو یہ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجاہد سے، کس سے؟ حضرت مجاہد، ٹھیک ہے، جو تابعی ہیں، غلام پرویز سے نہیں، مجاہد سے، حضرت مجاہد سے اس کے معنی بیان فرماتے ہیں کہ متوسمین کے معنی کیا ہیں؟ متوسمین کے معنی متفرسین کے، فراست کے معنی ہے۔ کس کے معنی ہے؟ فراست کے۔ اور فراست کے معنی یہ میں آپ کے سامنے
تحفۃ الاحوذی سے مبارک پوری صاحب سے نقل کر دیتا ہوں کہ فراست کے معنی کیا ہیں. 102 ہے کہ فراست کے یہ معنی انہوں نے نقل کی ہیں کہ وہ ما یوقع اللہ فی قلوب اولیاء فیعلمون بذلک احوال الناس، کہ فراست کے یہ معنی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بعض اولیاء کے دل میں القاء کر دیتے ہیں، فیعلمون پس وہ جان لیتے ہیں اس القاء کے ذریعے بذلک احوال الناس لوگوں کی حالتوں کو جان لیتے ہیں. فراست کے معنی دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا، فراست کے معنی. اور اسی طریقے سے یہ توضیح الکلام دے دیجئے جی مجھے. توضیح الکلام ہے، توضیح الکلام تو یہ فراست کے معنی. اسی طریقے سے موجم الاوسط یہ جلد بھائی تحفۃ الاحوذی نہیں ہے، دیکھ لیں غور سے دیکھ لیں. چلو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ